أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقينا بها من جميع الحاجات وتباركنا بها في الأشياء وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا من أقصى الآيات من الخيرات في الحياة قبل إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ياسين والقرآن الحكيم إنا كنا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما انذر آباءهم وأولادهم لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا في أذقانهم وهم. میرے بھائیوں، مدح ثنا سے اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے. لاؤ مقاصد السماوات والارض، زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. یکسر رزق میں اشیاء و یاقت ہے، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے. واللہ یقبض و یبسط والیہ ترجعون. وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے کسی کو رزق دینے کا. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں کم عقل ہوں یا میرے اندر کوئی کمزوری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی جو فزیبلٹی ہے، اس کا ذہین ہونا، کند ذہن ہونا، اس کا نابینا پن ہونا، اس کا کان کی سماعت کا تھوڑا سننا، اس کے چال ڈھال میں لگڑا پن پیدا ہو جانا، فرمایا یہ سارا تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. لہذا کسی بھی شخص کو اس بنا پر آپ تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں. فرمایا کہ گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو اور تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا یدخل الجنۃ، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو بھائی وہ پاک نبی جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا، جس نے اللہ کی معرفت دی ہم کو، جس نے ہمیں جہنم سے ڈرایا، وہ جو سیدھا ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض ہے کہ اس نبی پر صلوات پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. بھائی اللہ کو کام کرتا ہے، لیکن ایک کام ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک یہ جو انا کا لفظ آتا ہے قرآن پاک کے اندر، اس کو انگلش میں انڈیڈ بھی کہتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پاک پڑھا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تو کہتا کل یوم ہوا فی شان، میں روزانہ کائنات کی ہر ایک چیز کو ترتیب دیتا ہوں. میں روزانہ انسان کے مقدر کو لکھتا ہوں، بدلتا ہوں. معین تقدیر میں اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ایک وہ یومیہ تقدیر ہے. اللہ فرماتے کل یوم ہوا فی شان، اپنی لکھی تقدیر کو اللہ کہتا میں بدل دیتا ہوں دعا سے. اس لیے تو فرمایا کہ الدعاء مخل عبادت ہے، کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. تو نماز کیا ہے؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے
الحمدللہ رب العالمین تم نے پڑھا تو الحمدللہ رب العالمین یہ دعا ہے. جب آپ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے، رب اس کو کہتے ہیں جو پالتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. فرعون رب بن گیا تھا موسیٰ کا، لیکن وہ کہتا تھا مجھے الہ بھی مان لو. نہیں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس نے ظلم کیے، قوم کو دبا دیا. قرآن کہتا ہے انہم کانوا قوما طاغین، وہ سارے لوگ سرکش تھے، اللہ کے باغی تھے. اللہ کہتا ہے فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میں نے ساری آل فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا. یا پانی تو وہی ہے بھائی، دریا نیل کا پانی وہی ہے مصر کا، جس کو اللہ کہتا ہے میں نے پھاڑ دیا. اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام گزرے اور موسیٰ کے ماننے والے گزرے، آرام سے گزر گئے. لیکن جس وقت فرعون گزرا وہ حصہ پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اس کے گریڈینٹ پانی کس سے بنتا ہے؟ یہ آکسیجن سے، نائٹروجن، ہائیڈروجن سے. یہ تینوں گیسیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی بنا دیا، تمہاری فصلوں کے لیے، تمہارے کپڑے دھونے کے لیے، واش روم کے لیے. اسی اللہ فرماتے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کے دن یہی سمندر میں جہنم بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، میں آسمان سے برکت والا پانی نکالتا ہوں. اب برکت کس پر تھی؟ برکت تھی اللہ فرماتے وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں میں ان کو نجات دیتا ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں جو نافرمان تھے ان کو میں نے دریا میں غرق کر دیا، اور جو موسیٰ کے ساتھی تھے میں نے سبھی کو نجات دی. میں نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا اور ابراہیم کو آگ کے اندر سے بچا دیا. سبحان اللہ. حامی والکتاب المبین، اللہ کہتا ہے حامی والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، یہ قرآن ہے برکت والا جس کے سینے کے اندر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فرمایا جس کے سینے میں قرآن کے کوئی الفاظ نہیں ہے، کل بیت الخلا میں وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. جس کے سینے کے اندر چھوٹی سی بھی صورت آئے وہ صورت اتنی برکت والی ہے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گا. دیکھ دنیا کا کلام، فزکس کو لکھ، کیمسٹری کو لکھ، بیالوجی کو، ریاضی کو لکھ، آداب کو لکھ، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، دنیا کا کوئی بھی علم پڑھ، تجھے جنت کا راستہ نہیں بتلائے گا. لیکن محمد مصطفیٰ کی سیرت پڑھ، تجھے سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ بندو آپ کے لیے نبی کا اسوہ حسنہ. اب اسوہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی سیرت، نبی کی باتیں، نبی کا قول. وہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی بات نہیں نکلتی مگر وہ اللہ کا قول ہوتا ہے، نبی کا فتویٰ نہیں ہوتا. اب نبی جو فتویٰ دیتا ہے اصل میں اللہ فتویٰ دیتا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. اب نبی کے جتنے فرمان ہیں وہ نبی کے فرمان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے سارے. لوگ کہتے تھے تم مجنون ہو، دیوانے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھی ہوئی تحریر کی قسم، ساری دنیا مجنون ہے لیکن محمد مصطفیٰ مجنون نہیں ہے.
لوگوں نے کہا آپ رسول نہیں ہے، اب دنیا ساری خاموش ہے۔ اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کی قسم، قرآن کی قسم، حکمت کی قسم، تم رسولوں میں سے ہو۔ تیرا نام آنا کچھ نہیں اثر کرے گا، کائنات کا ایک ایک بندہ نبی کا منکر ہو جائے، 8 ارب انسان نبی کے منکر ہو جائے، اللہ کی عزت، اللہ کے رسول کی عزت کائنات کا کوئی بندہ گھٹا نہیں سکتا۔ تمہاری عبادت سے اللہ کا رتبہ بڑھتا نہیں ہے۔ اگر تم اتباع رسول اللہ کی کرو گے اس کے صدقے سے تم جنت میں جاؤ۔ بھائی جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، اور بھائی نفل تو کہنے کو پیسے بھی تھے، لیکن سارے اللہ کا یا ایھا المدثر، اے چادر پہننے والے، یا ایھا المدثر قوم فانذر، کھڑا ہو ڈرا ان کو۔ کس چیز سے ڈرا؟ کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جاؤ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور جس کے چہرے کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، وہی میں دیر ہوگی، ٹائم 40 دن کا گزر گیا، وہی نہیں آئی۔ لوگ کہنے لگے اللہ نے چھوڑ دیا پیغمبر کو، تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیری آزمائش کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری تو دنیا ہے نا، دنیا، اس دنیا سے 1000 گنا تیری آخرت افضل ہے۔ بھائی نبی چاہتے تو سونے کے محل بنا لیتے، نبی چاہتے تو سونے کے مکانات لوگوں سے کہتے جاتے مسلمان ہو جاؤ، سارے مسلمان ہو جاتے، سونے کی سیڑھیاں، سونے کے گھر۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اس کے 2 لاکھ اونٹ یمن سے مکہ سے نکلتے ہوئے دبئی کا پہلا ہائی وے، پہلا دنیا کا موٹر وے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، جس کے اوپر سونا لدا ہوتا تھا۔ مکہ میں پہلا اونٹ ہے، اور ادھر یمن میں اونٹ داخل ہو رہا ہے۔ اتنی دولت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، لیکن ساری دولت کو دھکا دے دی، اور جس کو ادھار دیا واپس نہیں لیا۔ فرمایا نبی کا کلمہ پڑھ لو تجھے معاف کر دیا۔ وہ ملیکۃ العرب جو یمن کے سرداروں کی بیٹی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ساری جتنی دولت تھی نبی کے لیے اس نے قربان کر دی، اور تم نے تو 1 روپیہ نہیں لگایا اللہ کے رسول پر۔ ملیکۃ العرب، اندازہ لگاؤ، یہاں سے مکہ سے لے کر دبئی کے راستے، یمن سے لے کر مصر تک اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں، لیکن جب نبی کے ساتھ نکاح کیا سارا کچھ چھوڑ دیا۔ کوئی اور شیب ابی طالب ہے، سارے جتنے مکے والے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 12 بڑے قبیلے تھے، فرمایا کہ یہ نیا دین لے کر آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ سارے اکٹھے ہوئے، فرمایا بائیکاٹ کرو۔ ایک پہاڑی پر مکے سے کچھ فاصلے پر شیب ابی طالب نے 2 سال